قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کے اندر جو قربانیاں کی جاتی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرمائیے، یہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ذات کی خاطر ہے۔ میں جیتا ہوں تو رب کے لیے، میں دنیا سے پردہ کروں گا تو اپنے رب کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے رب کی ذات کی خاطر، میں قربانی کرتا ہوں تو اپنے رب کی ذات کی خاطر، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی طرح کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں کوئی بھی نیک عمل کروں، اس میں نہ اپنے آپ کو راضی کرنا مقصود ہو، نہ کسی عام بندے کو راضی کرنا مقصود ہو، بلکہ کسی بھی نیک عمل کے اندر اگر رضا مقصود ہو تو وہ صرف مالک کائنات کی رضا مقصود ہو، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اپنے سر کو جھکانے والا ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح کر رہی ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کی ذات کی خاطر ہونا چاہیے، اور اللہ نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور کے لیے کریں گے تو نہ وہ نماز قبول ہوگی، نہ وہ قربانی قبول ہوگی، نہ ایسا جینا قبول ہوگا، نہ ایسا مرنا قبول ہوگا۔ یہ سب کچھ تبھی قابل قبول ہے کہ جب اللہ کی ذات کی خاطر یہ کام کیے جائیں گے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا مسلمان ہونا یا میرا نمازی ہونا یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بہت سارے وہ کام کہ جس طرح حج کا بیان ہوا، تو حج کے معاملے کے اندر پرسوں جو بیان ہوا اس میں یہی تھا کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں ظاہری طور پر عقل اور سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، کہ کبھی بندہ مینا کے اندر ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ کے اندر ہوتا ہے، کبھی عرفات کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ مینا کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا گھومنا پھرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے کا اس کو حکم دیا ہوا ہے۔ جب بندہ اس چیز کے پیش نظر کرتا ہے اور یہ نہیں سوال کرتا کہ مالک یہ میں کیوں کر رہا ہوں، بس یہی پیش نظر ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے حکم دیا ہے، اس حکم کی بجا آوری لا رہا ہوں۔ امر تعبدی کی خاطر جب یہ سارے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ان دنوں کے اندر قربانی کرتا ہے تو یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکاتیں دینا، حج کرنا، دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے نیک اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ان 3 دنوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، کہ رب کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے، فرماتے ہیں کہ جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پہلے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانیاں کرنا اتنا پسند ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب قربانی کرتے تو یہ آیات مبارکہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ آیات کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور دعا کے اس کو پڑھتے
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنی لوگوں لگا لیا، اپنے چہرے کو کر لیا اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو رب کی ذات پر ایمان لے کے آنے والوں میں سے ہوں۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اور ساتھ ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، بطور دعا کے پڑھتے، مالک بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے، لا شریک لہ، وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے یوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنے رب کے دیے ہوئے حکم پر سب سے پہلے اپنے سر کو جھکانے والا ہوں، سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہوں۔ مولا میں حاضر ہوں، جس طرح تو حکم کرے گا میں اسی طرح اس حکم کی بجا آوری لے کر آؤں گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا آپ جب قربانی کرتے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم قربانیاں کرتے ہیں، ہم جناب علی نماز پڑھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونے چاہیے۔ ان میں سے کسی بھی عمل کے اندر اگر ریاکاری آ جاتی ہے، اگر دکھلاوا آ جاتا ہے، تو یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ سارے کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ ریا جو ہے، دکھلاوا جو ہے، اس کی انتہائی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے اور اس بات کے امیدوار ہوں گے کہ ابھی ان کو ثواب ملے گا۔ کوئی نمازوں کا ثواب لینے کے لیے کھڑا ہوگا، کوئی روزوں کا ثواب لینے کے لیے کھڑا ہوگا، کوئی قربانیوں کا ثواب لینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ لوگ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ مجھ سے کون سے ثواب کے طلبگار بن کے آئے ہو؟ جن کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرتے تھے، جا کے ان سے ثواب لے لو، مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ اگر قربانی کسی کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے، اگر نمازیں کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، اگر بندہ نیک اعمال کرتا ہے، کوئی پانی کی سبیل لگاتا ہے تو پورے محلے کو بتاتا ہے کہ میں نے سبیل لگا لی، قربانی کرتا ہے تو پورے محلے کے اندر گھماتا پھراتا ہے، جو نہیں بھی پوچھتا اس کو بھی بتاتا ہے کہ بھئی اتنے کا جانور لیا ہے۔ اگر یہ سارے کام دکھلاوے کے لیے ہیں تو کتنا بڑا اس چیز کا عذاب ہے۔ میرے آقا فرماتے قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، جا کے ان سے اس کا ثواب لے لو۔ اگر میری رضا کے لیے کیا ہوتا تو ضرور میں اس کا ثواب تمہیں عطا فرماتا۔ تو اس وجہ سے کام کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک، جب آپ نیکی کا کام کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ جب بندہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، ساری مخلوق ناراض ہو جائے، کوئی بھی بندہ ناراضی رہے، جس کا مالک راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ در حقیقت کامیاب ہے۔ اور جس نے ساری مخلوق کو راضی کر لیا لیکن اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو وہ ناکام رہ گیا، وہ بے مراد ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اس نعمت کے اندر اللہ سے ڈر کر اس کام کو کرنا چاہیے کہ مالک تیرے نام پر لیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب یہ چیز مد نظر ہوگی تو انشاءاللہ ایسا ثواب ملے گا کہ جو کسی اور کو نہ ملا ہوگا۔ لیکن اگر دکھلاوا آ گیا تو پھر یہ سارے کیے کرائے کے اوپر پانی پھر جائے گا۔